اپنے سینوں کو حضور کی محبت کے لیے کھولیں۔ میں صحابہ کا ایک واقعہ سنا کر آپ کے ایمان کو اور جلا بخشے گا کہ صحابہ نے کیسے حضور سے محبت کر کے امت کو بتایا کہ جب تک یہ راہ چلو گے تو پھر کامیابی حاصل کرو گے، جب یہ راہ سے دائیں بائیں ہو جاؤ گے پھر کامیابی حاصل نہیں کرو گے بلکہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ حضرت قتادہ یہ سبل الہدیٰ میں امام نے لکھا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع پر موجود ہیں۔ 3000 کا لشکر آ گیا، 3000 کا لشکر آ گیا، چاروں طرف انہوں نے امام الانبیاء پر حملہ کیا، تیروں اور تلواروں اور نیزوں سے حملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر ڈھالیں پکڑی ہوئی ہیں، حضور کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میری نگاہ ایک گمنام تیر کی طرف پڑ گئی جو امام الانبیاء کی طرف آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ لمحوں کا فیصلہ تھا، کرنا کیا ہے؟ تو پھر پینے کا عالم شاہ صاحب بولے، جام وصال دا پین والے، جام وصال دا عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے، سہب درد حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شور پہ پین والے، غرقال مقال ہو روندے، سینہ ڈان والے بچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہو روندے۔ یہ ہے صحابہ کا میلاد، یہ ہے صحابہ کا میلاد۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا لمحوں کا فیصلہ ڈھال اٹھاتا ہوں تو تیر امام الانبیاء کی طرف چلا جائے گا، کسی صحابی کی توجہ نہیں ہے، گمنام تیر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں عشق نے کہا کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سوچا ہاتھ اٹھاتا ہوں تو ہو سکتا ہے تیر نکل کے امام الانبیاء کی طرف چلا جائے، تو قیامت تک لوگ کہتے ابو قتادہ تو یہ جان زیادہ عزیز سی۔ تو کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کر نہ اس تیر کے آگے اپنا منہ کر دیا۔ تیرا اپنی جان ہی ہو سکتی نا کہ صحابہ تو بھی حضور دے نام تے قربان کر چھڑی، صحابہ ڈیگا کوئی نہیں بتائیے پکی گل، صحابہ جڑا بندہ جان قربان کر جڑا ڈیگ دے یار پیچھے رہ جائے، اے لیٹا دے پیچھے رہ جائے، جان قربان کر دے اس تو بڑی گل ہے۔ اے چہرہ سبل الہدیٰ میں امام نے کہا جب چہرہ آگے کیا نا اس تیر کے آگے تو صحابی کہتے ہیں تیر آیا اور میری آنکھ پہ لگ گیا، میری آنکھ نکل آئی۔ یہ ہے غلامی کا انداز، جڑا حدود نہ دے پرچہ نہ جھل سکتا ہوئے، حدود نہ دے ہاتھ کھڑی نہ منگا سکتا ہوئے، اس کمینے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کہے میں حضور کا غلام ہوں۔ اس کا دعویٰ کرنا ہی نہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عاشق رسولی بتائی نہیں جاتی کہ میں عاشق رسول ہوں، عمل بتاتا ہے کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ صحابہ کا عمل بتایا کہ وہ عاشق رسول ہے۔ لوگ چہرہ بچا لینا شاہ جی چہرے نو بچا، میرا چہرے نو کچھ نہ ہوگا۔ صحابی نے حضور کے نام پر ڈھال نہ اٹھائی، لمحوں کے اندر اپنا چہرہ حضور کے نام پر فدا کر دیا۔ آنکھ نکل آئی، ایسے آنکھ نکلی بار خون بہ رہا ہے، آنکھ کو ہتھیلی پر رکھا، کیا دلیری تھی یار صحابہ کی۔ لوگوں کے جناب سبزی اور فروٹ چاٹ کر دے، چھری لگ دے میں لوگ ہفتہ ہفتہ پٹیاں بن کے پھر دے رہے ہیں، تیر لگ رہا ہے دشمن کا، نہ ہائے کی تھی نہ وائے کی تھی۔ کہا کہ یارو اور چاہیے کی کہ حضور دے نام تے جان چلی جاوے۔ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ صحابہ یہ نعرہ لگایا کرتے کہ حضور ہم کیا، ہماری عزت کیا، ہمارے ماں باپ کیا، ہماری اولاد کیا، سارا کچھ آپ کی عزت پر قربان، آپ کی عزت پر قربان ہے۔ اب کیا ہوا جب آنکھ نکل آئی بار، وہ توڑے میرے ورگے دے آئے کوئی انسان کے ملے گا کیا؟ ملے گا وہ حضور کے غلام تھے، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دے کر مانا تو کیا مانا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے۔ لو جی حضور کی غلامی بڑی عجیب چیز، بندہ وسا کے دیکھے دل وچ، کدے حضور کو منگ کے دیکھے، تو منگنا دنیا دارا کو، تو منگنا چودھریاں کو، وڈیریاں کو، کدے حضور والی اپنا دامن پھیلا کے دیکھ، کدے حضور درگاہ بل کدے اپنی جھولی پھیلا کے دے ویکھ، سرکار اتنا دین دین، اتنا دین دین۔ حضرت ربیہ حضور نو وضو کروا رہے، حضرت ربیہ حضور نو وضو کروا رہے، تو جنگ نہیں لڑی، تو حضور کے دشمن کو قتل نہیں کیا، صرف سرکار کو وضو کروا رہے۔ حضور نے فرمایا سل ربیہ، مانگ کی مانگنا، مانگ کی مانگنا۔ وہ بھی تھے حضور کے غلام، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دنیا نہیں چاہیے دی، آخرت بھی نہیں چاہیے دی۔ حضور نے فرمایا کی چاہیے تھا؟ کہ حضور قیامت والے دن آپ نے جنت میں جس مقام میں رہنا ہے اس مقام میں آپ کی خدمت، کھڑے مدینہ پاک میں ہیں، کھڑے مدینہ پاک میں ہیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ جنت، اور پھر رسول اللہ کی خدمت، حضور کی وضو مدینہ پاک میں کروا رہے ہیں۔ حضور نے نہیں فرمایا ربیہ تینوں پتہ نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں، یہ سرکار کا در ہے، در جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ
وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اس پر میں ایک اور واقعہ سنا دوں، حضور دیتے کتنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کے پاس کل 8000 درہم تھے، انہوں نے 4000 درہم گھر رکھے اور 4000 درہم حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے نذرانے کے طور پر، حضور کو پیش کیے۔ اب حضور کو جب پیش کیے نا تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آج تو اپنے سمیت، اپنی اولاد سمیت، اپنے پیسے سمیت حضور سے وفا کر، جن مالکوں کے ساتھ تو وفا کرے گا وہ اتنا انعام دیتے ہیں۔ جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ بارک اللہ فیما آتیتا وفیما امسکتا، یا اللہ جڑا لے کے آیا اس مال میں جی برکت پا، جڑا گھر چھڑ کے آیا ان دے بھی جی برکت پا۔ پھر پتہ ہے انہوں نے اللہ نے کتنی مال دیتا، پھر حضور دی دعا دی برکت نال جب آپ دنیا تو گئے آپ دے بیویاں دے حصے میں اتنا سونا آیا کہ انہوں سونے نو کلاڑیاں نال توڑا گیا حضور دی دعا دی برکت نال۔ کوئی ہے جی ایسا میں سونا کلاڑیاں نال توڑا جاوے، وہ حضور کی دعا جو حضور کی بارگاہ میں صرف 4000 درہم لے کر آئے تو پھر بیویوں کے حصے میں اتنا سونا آیا کہ انہوں کلاڑیوں کے ساتھ توڑا گیا، تو پھر باقی عالم کیا ہوگا۔ یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ حضور نے فرمایا ربیہ یہ چاہیے، ان کا یہ حضور جنت میں جس مقام میں رہنا ہے آپ کی خدمت چاہیے۔ حضور نے فرمایا ربیہ ایتے ہو گیا، ایتے ہو گیا، اور مانگ او غیرہ، حضور نے فرمایا اور مانگ۔ پھر انہوں نے زبان ہاتھ سے پتہ کیا کہا، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور۔ بس حضور کی غلامی اختیار کریں، حضور کی جو حضور نال انے با محبت۔ صحابی کہنے تیر مجھے ہویا تیلے تینوں میں تیر بھی کوئی لگدا پیا، کیا جاتی حضور دے نا تے ہاتھ چکنا چرسی ہے۔ اے یاد رکھنا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ہم میدان محشر میں، اے زبان بڑی چل دی نا، اے زبان بڑی چل دی، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ہمیں زبان پر مول لگا گئے، اس زبان تے فرمایا انگلیاں بولن گی، اے پیر گواہی دین گے کتے کتے چل کے گیا، تے انگلیاں بولن گیاں، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ رسول اللہ حضور نے فرمایا یہ انگلیاں بولیں گی تے کل جی شرمندگی ہونی ہے جڑے جڑے کرتوت کیتے تے بہتر نہیں آج حضور دے نام دے اتنا چکو کہ کل انگلیاں گواہی دین حضور دے سامنے حضور تھوڑے نعرے لاندے رہیاں، تھوڑے دین دے واسطے جناب محنت کرتے رہیاں تے تھوڑے دین واسطے ٹھپے لانے رہیاں۔ ایک گل انگلی بولے گی نا انگوٹھا کہ انہیں کینوں ٹھپا لایا تے کل ساڈا انگوٹھا گواہی دے گا حضور تھوڑے دین واسطے ٹھپے لاندے رہے، کہیں وہ گواہی دے گا حضور تھوڑے دین دے باغے نوں ٹھپے لاندے رہے تے کل حضور سامنے کتنی شرمندگی ہوئے گی۔ جو سوا نے سورج ہوئے گا، ماں پیو بھی چھڑ کے نہ جان کے ننگے پیری ہوئے گا تے اے زبان باہر کڈی ہوئے گی تے نسے نسے عہدے کو جائے گا حضور میں نے پانی پلا دیو۔ جو حضور نے پوچھے ادھر ہوئے تو کیا دنیا وچ میرا نعرہ سیاسی ہے، تو کہنا نا ختم نبوت کا جناب یہ نعرہ سیاسی ہے، تو کہنا نا دین نو ووٹ نہیں پڑا میری جماعت نو تے اج جانا انہوں نے بلاؤ، آج جاؤ انہوں نے بلاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں آج آؤ حضور سے وفا کرو، آج کھڑے ہو جب حوض کوثر پہ جاؤ تو حضور خود بلا کر گئے بھائی انہوں نے لے کے آؤ، فرشتے نے میرے دین واسطے بڑی پہرے داری انہوں لے کے آؤ۔ لو جی کیا جی کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے ہتھیلی پر رکھی اپنی آنکھ اور حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑا، حضور نے فرمایا قتادہ کیا ہوا؟ کہا حضور عشق نے امتحان لیا ہے تو میں نے اپنا چہرہ آپ کے نام پر قربان کر دیا۔ حضور پھر یہ سرکار کا در ہے نا، تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بدنصیب۔ جب حضور آئے تو حضور ادا میں امام پہ لکھا حضور نے اپنا ان کی آنکھ کو پکڑا، اپنا لعاب دہان نکالا اور آنکھ کے اوپر لگا کر آنکھ کو یہاں رکھا اور حضور نے آنکھ کو رکھ کر جب اپنا ہتھیلی مبارک اپنا دست مبارک حضور نے ان کی آنکھ پر ایسے پھیرا تو صحابی کہتے ہیں آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی، یا رسول اللہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اگلی صحابی کی بات سنے، صحابی کہتے ہیں پہلے آنکھ اتنی تیز کوئی نہیں سی، تو حضور لعاب دہان لگیا پہنا تو زیادہ تیز ہو کے رہ گئی۔ تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بدنصیبہ، ہزارہ رگام وچ رنگیندے محمد۔ سمجھ آ رہی میری گلا؟ اپنے سینے میں حضور دی محبت پیدا کرے، بال کنا دل سے عشق کے اتوانا می شبد، بس گل میری اینڈ تے پہنچ گئے، دل سے عشق کے اتوانا می شبد، خاک ہم دوشے سریا می شبد۔ اقبال کنا بندہ دنیا میں دلیر ایک کو گل تو ہو سکتا جو سینے میں حضور نال انے وا محبت موجود ہے، تو سینے میں انے وا محبت۔ اب میری بات سمیٹ کر میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ نے حضور کا میلاد کیسے منایا۔
صحابہ نے حضور کا میلاد. یہ وہ قصیدہ بردہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، یہ قصیدہ بردہ کا معنی چادر ہے. میں خواتین بھی سن رہی ہیں تو میں ان کے لیے بات کروں. ان کی آئیڈیل کی اداکارہ نہیں ہونی چاہیے. ان کی آئیڈیل خواتین بھی سن رہی ہیں تو میں پوچھا تو کہہ رہے سن رہے تو میں ان کو سناتا جاؤں کہ ان کی آئیڈیل اداکارہ نہیں ہونی چاہیے. اور انہوں نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے تو ام عمارہ کی ذات کو بنائے، ام عامر کی ذات کو بنائے، ام خنسا کی ذات کو بنائے، ام خلاد کی ذات کو بنائے. انہوں نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے. میں بتاتا ہوں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مقام احد میں حالات خراب ہوئے، 3000 کے لشکر نے جب رسول اللہ پر حملہ کیا تو مدینہ پاک خبر پہنچی کہ حالات خراب ہو گئے. ام عمارہ، ان کا شوہر بھی میدان احد میں موجود ہیں، 2 بیٹے بھی موجود ہیں. ام عمارہ مقام احد کی طرف چل پڑی. ام عمارہ یہ ہیں مسلمانوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جی، یہ ہیں بیٹیاں. لو جی جب میدان احد میں حالات خراب ہوئے تو پھر مقام احد کی طرف چل پڑی. پورا دن حضور کا دفاع کیا. جب شام میں مقام احد کا مارکہ، غزوہ احد کا مارکہ ختم ہوا تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأيتها تقاتل دونی. حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ پہ نبی کا دفاع کر رہی تھی. ام عمارہ اپنے نبی کا، اپنے بیٹے دے نام صحابہ دے نام دے رکھو، اہل بیت دے نام دے رکھو، اپنے بیٹی دے نام صحابیات دے نام دے رکھو. کم از کم انہوں دے نام دی برکت نہ بھی خصلت تے آئے گی نہیں. نام کی برکت کا اثر تو ہوگا نا بیچ میں. نام کی اثر تو آپ نام ہی اور رکھتے ہیں تو پھر اثرات بھی آپ ان کے نام پر رکھیں تو پھر دیکھیں آپ کی بیٹی کیسے باحیا رہتی ہے. ام عمارہ، حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے صحابہ جدھر بھی دیکھا ام عمارہ پہ نبی کا دفاع کر رہی تھی. تو پتہ کیا ہوا؟ ام عمارہ جب دیکھا نا کہ ام عمارہ خود بھی آ گئی، ان کا شوہر بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو حضور نے جب یہ منظر دیکھا کہ پورا گھر ہی آیا ہوا ہے مقام احد میں، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. فرمایا بارک اللہ فیکم اہل البیت. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ پورے گھرانے میں برکت عطا فرمائے. دعا کرائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. آپ عمل کریں تو پھر مالک آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ ایسا عمل کریں حضور کے دین کے لیے کہ مالک فرمائیں بھائی بڑے بلے بلے میرے غلام میرے دین کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، جس دین کے لیے میں بدر میں آیا، جس دین کے لیے میرے چچا نے جگر اور کلیجے کٹوائے، جس دین کے لیے میرے صحابہ نے ناک اور کان کٹوائے، جس دین کے لیے میرے نواسوں نے گردنیں کٹائی، میرا غلام آج پاکستان کے شہر میں میرے دین کے لیے محنت کر رہا ہے. لو جی اگلی بات، جب حضور نے یہ دعا دی نا تو انہوں نے کہا یار، انہوں نے دیکھا حضور کی رحمت جوش میں ہے، حضور کی رحمت جوش میں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فاخذ بناصیتی ثوبہ، انہوں نے حضور کا دامن رحمت پکڑا کہ یا رسول اللہ آج یہ دعا نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضور آج یہ دعا چاہیے، آج یہ چاہیے کہ قیامت میں آپ نے جس مقام میں رہنا ہے اور اس مقام میں آپ کی خدمت چاہیے. تو حضور نے فرمایا یہ تو نہیں مل سکتا. حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. حضور نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائے فی الجنہ، یا اللہ ان کے پورے گھرانے کو جنت میں میرا خادم بنا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہیں. اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا ہے، لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا. سمجھ آ رہی میری بات؟ میں نے موضوع کافی چھیڑے، ان کو اختتام نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بہت قلیل ہو گیا ہے. میں نے آپ کو بس میرے آنے سے پیسے تھا، میں کوئی پیسے مانگ کے نہیں آیا. آپ بیٹھن کتے گئے بھائی؟ ہاں جی منگل پیسے بھائی 1 روپے تے بھی نہیں الحمدللہ چلے. الحمدللہ پیسے لے کے آمن نہ تقریرا ہی نہیں کرتے ہوئے پیسے لے کے آمن نہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہاں جنہیں پیسے لے کے آمن 50,000 مکا کے وہ دین کا خادم نہیں ہو سکتا، وہ دین کا صداقت ضرور ہو سکتا ہے. دین کا خادم پیسے مانگے ساری زندگی دین مفت پڑھایا، ہم دین کے نام میں نے بیان کرتے لوگوں نے کہتے میں نے 50,000. یہ کیوں سی بات؟ تو سرکار کو لو مانگ، تو سرکار کو لو مانگ، پھر ایک سرکار کتنا دینا. لو جی میں امام بصیری کے اشعار اصول برکت کے لیے، سمجھ آگئی میری بات کہ حضور نال محبت کیوں کر رہی ہے کہ حضور دا میلاد بغیر سوچے سمجھے حضور آ گئے جنہوں نے صدقے اللہ نے سانو پتر بھی عطا کیے تھے، اولادہ بھی عطا کی تھی، چہرہ بھی عطا کی تھا، سب کچھ. اقبال کہنا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. امام بصیری کی وہ فصل سننے کے جب حضور آئے
یہ بصیری بردہ کا معنی چادر ہے. انہوں نے 10 فصلیں حضور کی شان میں لکھی. حضور نے جب اپنی شان سنی تو حضور نے امام بصیری کو اپنی چادر عنایت کی. چادر حضور نے چادر عنایت دے کر مول لگا دی. فرمایا ٹھیک ہے جی میری شان بیان کرنی چاہیے. امام بصیری نے حضور کی شان اور اس میں فصل باندھی مولد النبی کہ جب حضور آئے تو پھر کیا کیا مارکے ہوئے. اگر میلاد نہ ہوتا تو حضور امام بصیری کو منع کرتے. بصیری تو میلاد کتوں کر دیا. لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں ہے. میں کہا میں نے دوستو تھوڑے گھر پتر ہوئے خوشی نہیں منا دے لڈو بن دیو اس طرح نے دوستو میرے گھر اللہ نے پتر دیتا تو میں کہا جنہیں صدقے پتر لبنے انہوں نے آمد ہوئے تو منہ بڑھا کے پھرتا اور جلے اپنے پتر جنہیں بھی حضور نے محبت کرتے. اس بات سے حضور دی غلامی اختیار کر لو جی. بس اصول برکت کے لیے میں ان شعروں کا تشریح نہیں کر سکتا کہ امام بصیری کیا فرماتے جب حضور آئے. امام بصیری فرماتے جب حضور آئے حضور کی والدہ ماجدہ آمنہ فرماتے جب حضور دنیا میں آئے نا تو میں نے ایسی خوشبو سونگی نہ کبھی پہلے سونگی نہ کبھی بعد میں سونگی. اب ذرا سنیں امام بصیری کیا حضور کی شان بیان کرتے ہیں. ابان مولده عن طيب عنصرياتي ومبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات إبان كسرى وهو منصدع بشكل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل عين من صدم وساقطانها الظاهرة وأبر الدوارد بالغيظ حين رمي كأن بالنار ما في حزنه بالماء ما بالنار من ضرم والجن طاقف والأنوار صادية والحق يظهر إمانا ومن قدم عمو وصموا فيعلان البشائر لم تسمع وبارك الإنذار والدشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عاجلوا في الأفق من شهب منقض وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منازم من الشياطين يسر منازم كأن من هرب الأبطال أبرهة أو عسكر بالحسان راحة يرمي نبزا به بعد تصريح ببطن ما نبزا مصبح من أحشاء. جب حضور آئے تو کسرا کنگن جو اس کے محلات پر کسرا کنگن لگے ہوئے تھے. جب حضور آئے تو وہ عمودے ہو گئے منہ گر پڑے. صبح اٹھ جگہ پوچھا تو تمہیں کیا ہوا. انہوں نے کہا رات حضور آ گئے. رات حضور آ گئے. اب یہ تو ہوگی حضور کی آمد. اب امام حسن مجتبی پتہ کیا فرماتے ہیں میرے نانا جان گفتگو کیسے فرماتے تھے. تو بس یہی میلاد ہے یہی کہ حضور چلتے کیسے تھے. میرے آقا مولا کی مجلس کیسے ہوتی تھی. میرے آقا مولا گفتگو کیسے فرماتے تھے. حضور صحابہ سے محبت کیسے کرتے تھے. جب حضور گھر میں آتے پھر کیا منظر ہوتا. جب حضور گھر میں گفتگو فرماتے پھر کیا منظر ہوتا. حضور کی ابرو مبارک کتنے پیارے تھے. حضور کی زلف مبارک کتنی خوبصورت تھی. حضور کا چہرہ انور کیسے. یہی میلاد ہے یہی. آپ ذرا سنیں امام حسن مجتبی سے حدیث باغ سنا دیتا ہوں. لو جو سنیں ذرا حدیث باغ توجہ سے. میں اس لیے سناتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں یہ صحابہ کی ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں. حضور کے خون کے امام حسن مجتبی کے الفاظ ہیں جو آپ کے منہ سے نکلے ہیں عربی کے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو کوئی بانی ادھر محفل میں کوئی بیٹھا ہو بیمار اللہ اس کو شفا عطا کر دے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو تنگ دست ہے اس کو رزق عطا فرما دے. پورے اہل علاقے پر اپنا فضل فرما دے اس الفاظ کی برکت سے. الفاظ اتنے بڑے ہیں نا بڑوں کے منہ سے نکلے ہیں نا. تو سنیں ذرا. الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت خالي عند ابن ابي يعلى وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الرحضان دائما الفرد ليس له راحة طويل السقط لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويقدم بأشتاقه في رواية بسم الله ويتكلم بجواب كلم كلامه فصل لا فضول ولا تفسير ليس بالجاب ولا بالمهين يعظم النعمة ويربط لا يظل منها شيئا غيره لم يكن يظم زواكا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان له فإذا تعطي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهام اليسرى وإذا غضب عرض وأشاع وإذا فرح قد طرفه جل ديك تبصر يغفر عن مثل حب الغمام. لبيك يا رسول الله
سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، حدیثوں کا ترجمہ اعلیٰ کی زبان میں، سب سے اولا ہمارا نبی آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے. جس کو میری باتیں سمجھ آئی ہیں نا تو وہ بلند آواز سینے کا زور لگا کر کہے گا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دوبند ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جن کے دو بوند ہیں کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدیجے کے ہیں، بے قصوں کا سہارا. یہ تو ہوگی حالت. اب پیر میرے نشاہ صاحب بولے، پیر میرے نشاہ صاحب کیا بولتے ہیں حضور کی شان میں؟ الطیب سلام من طلبی والشذ بدا من مفرتی فسکرتنا من نظرتی، میں نادیاں فوجاں جو چڑیاں. کہنے نے تو میں بات دیا ہمراہ حضور دی جھلک دیکھی نا، تو میری نگاہ حضور دے چہرے انور پر پئی نا، تو حضور دی ابرو اتنے سونے دن میں ابرو بے کی گھش کا گڑے ابرو کو اس مثال دسان جتو نوکے میں آتے تیر چکن لب سرقاں کے لال جتے دن موتی دیا ہن لڑیاں. آپ حضور کے غلام رات کے اس پیر بیٹھ کر کیا رہے ہیں؟ اس صورت لو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا، سچ آکھاں دے رب دی شانہ تھا، دے شان تو شانہ سب بڑیاں، لو مقدم خطت برد یمن من پامری جھلک دکھاؤ سجن، مٹھیاں گالے علاؤ جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکدیاں تے قرلان دیاں تے لکواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفتوقان دیاں تے شلوت بھی آوی. سارے حضور دے غلام ہاتھ باہر کٹو. میں آخری گل کر کے گل موگے شیر سارے جنہوں حضور دے غلام ہیں، جس کا سب کچھ رسول اللہ کے لیے، جس کا سب کچھ حضور کے لیے، دوویں ہاتھ بلند کر کے آئیں سبحان اللہ. لو جی شاہ جی ہاتھ چمک رہا ہے، حضور کی ذکر ہی ایسا ہے. بس ساری زندگی کس طرح جینا ہے بھائی این کر کے کہ حضور نال محبت کی میں کرنی نہیں، آواز حضور نال محبت کی میں کرنی نہیں، اننے واہ کر کے حضور نسی جا رہے ہوئے بندہ اکھاں بند کر رہے، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو کہ میں حضور دی بارگاہ اننے واہ حضور نال محبت. پورے ہاتھ باہر کرنے چلے، ہاتھ تھوڑا تھک گئے آج پورے ہاتھ باہر کٹ گئے. لو جی بس میری آپ سے دس بستہ اتنی عرض ہے، میں آیا تھا لاہور سے یہاں تک، آپ کو تقریر بھی سنا دی، سمجھا بھی دیا، اتنی حضور سے ضرور محبت کر کے جانا کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے یہ میرا فقیر آیا. اب ختم نبوت کا نعرہ بیٹھ کر نعرہ لگانا ہے، آپ نے ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے بیٹھ کر، ہاتھ بلند کر کے میں بلند کرواؤں گا. آپ نے سینے کا زور لگا کر بتانا ہے کہ قیامت تک حضور ہی خاتم النبیین ہے، تاجدار ختم نبوت.